نے ہمیں بتائی ہے عمل کریں۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے، دیکھیں اپنے جی کو یعنی اپنی خواہش کو ختم کر کے اللہ کے لیے جینے کا نام دین اسلام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مومن کا ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا آرام کرنا، اس کا دنیا کا ہر کام۔ مثال کے طور پہ کوئی دکان کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی شادی کر رہا ہے، اولاد ہو رہی ہے اس کی، گھر بنا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے۔ اور یعنی اللہ کی مرضی سے جب آپ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ دین اسلام ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی خواہش کو غالب کر لیتے ہیں، اپنی انا کو غالب کر لیتے ہیں، تو یہ دین اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی خواہش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا صراط مستقیم پر چلنا بہت دشوار ہے؟ دیکھیں، سارے راستوں سے آسان راستہ وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ راستہ جو ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو، دیگر راستوں پر نہ چلو۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں کہ ملت ابیکم ابراہیم، وہ ہے نا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہاں مشکل اس کے لیے ہے، دیکھیں یہ بہت آسان بات ہے۔ آپ ایک راستے پر جب چلیں گے، جب اس کی یعنی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس راستے پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اب ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے راستے پر چلنا ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ دنیا کا راستہ نفسانی خواہشات کا راستہ ہے، آپ اپنی انا کو اپنا خدا بنا کے جئیں تو بس آپ چلتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کے راستے پر صراط مستقیم پر چلنا آج ہمارے لیے بہت دشوار ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اگر اللہ ہماری منزل ہو گئی تو صراط مستقیم پر چلنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور ہمیشہ دنیا میں بھی آپ جہاں بھی جائیں تو سیدھے راستے کی تلاش کرتے ہیں۔ اگر گوگل سے آپ گوگل میپس میں جائیں تو وہ پہلے تو سوچتا ہے کہ کون سا راستہ آسان ہے، تو پھر آپ کو آسان راستہ بتا دیتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک تو یہ میں نے آپ کو بات کر دی کہ یہ راستہ بہت آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، یسر سہلۃ، یسر سہلۃ بیضا، سہل ہے۔ سہل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یعنی چڑھائی سے نیچے کی طرف آئیں تو اس کو سہل کہتے ہیں، وہ خود بخود قدم چلتے جاتے ہیں، اور بیضا روشن ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ دیکھیں صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ کا راستہ، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے جینا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی بات فرمائی ہے اور ہمیں آگاہ کیا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اب ہماری جہاں تک تعلق ہے، والعاجز، دوسرا حصہ بھی آپ اس کو سنا دو، اور بے وقوف ہے وہ شخص، والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ،
او کما قال، بیوقوف ہے، کمعقل ہے وہ شخص جو اپنی مرضی جی رہا ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے، یہ بڑا بیوقوف شخص ہے۔ آپ دیکھ لیں، اول تو ہماری آخرت میں کوئی توقع نہیں ہے، نہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں نہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، ہماری تو ایک توقع ہے، دنیا پیسہ، دنیا پیسہ، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہا ہوں، یہ صراط مستقیم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دراصل اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کے لیے جینے کا نام کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے۔ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی، اب اللہ کی مرضی وہ قرآن میں ہے، اور اللہ کی مرضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے عمل کر کے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے، دیکھیں اپنے جی کو، یعنی اپنی خواہش کو ختم کر کے اللہ کے لیے جینے کا نام دین اسلام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مومن کا ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا آرام کرنا، اس کا دنیا کا ہر کام۔ مثال کے طور پہ کوئی دکان کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی شادی کر رہا ہے، اولاد ہو رہی ہے اس کی، گھر بنا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اور یعنی اللہ کی مرضی سے جب آپ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ دین اسلام ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی خواہش کو غالب کر لیتے ہیں، اپنی انا کو غالب کر لیتے ہیں، تو یہ دین اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی خواہش ہے۔ ایک وہ عربی میں ایک وہ ہے، عربی نہیں فارسی میں، کہ تیز تر گامزن منزل ما دور نیست، تیز تیز چلو منزل دور نہیں ہے۔ اب یہ بات، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب تیز کیسے چلا جائے گا؟ دیکھیں، جب آپ اپنی مرضی چھوڑ کے، اپنی انا کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے جینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی، یعنی جتنی بھی آپ اس میں کوشش کریں گے تو آپ کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہوتی رہے گی اللہ کے راستے پر۔ آپ کی سپیڈ، یعنی آپ کے مختصر الفاظ میں اللہ کی عطا سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کر لو گے تو آپ کی سپیڈ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں، عام زندگی میں دیکھیں، اسلام جو ہے وہ ساری زندگی، اسلام یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے کہ تم میری یاد کو نہ بھلانا، لا تنسى ذکر اللہ، اللہ کی یاد کو نہیں بھلانا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو ساری زندگی نفسانیت کے تحت زندگی گزارتے رہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنی خوشی کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی آپ اپنی تسکین چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے ہم متمنی نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی مومن، اللہ کا بندہ، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خاص کر دے، جو کام کرے یا جو بات بولے اس میں اس کی للہیت ہو، اس میں وہ اللہ کو نہ بھلائے، اللہ کی یاد کو نہ بھلائے، تو جتنا بھی یہ یعنی اس کا وہ پریکٹس کرے گا تو اس کی یہ سفر جو ہے تیز سے تیز تر ہوتا چلے جائے گا، اور جتنی بھی یہ غفلت کا رویہ استعمال کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کرو، یا آپ کا بچہ آپ سے آ کے لپٹ جاتا ہے اور آپ سے توتلی زبان میں بات کرتا ہے، جیسی بھی، تو اس حالت میں اگر آپ اللہ کو بھول گئے، میاں بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہے، بیوی میاں کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور اس میں نفسانیت اس کی غالب آ گئی، اور اللہ اس بات میں، اس کام میں اس نے اللہ کو بھلا دیا، تو یہ بھول گئی اللہ کی یاد کو، تو سفر تو اس کا، جہاں یہ بھول گئی یا بھول گیا تو اس کا سفر تو ختم ہو گیا، یعنی اس کام میں اس کا سفر تو نہیں ہے، یہ تو اپنی خواہشات نفس سے بول رہا ہے، اللہ کے حکم کو بھلا کر بول رہا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے،
کبھی میاں جی ناراض ہیں، کبھی بیوی ناراض ہے، مثال کے طور پر اس کا، تو یہ تو یعنی وہ گمراہی والی باتیں ہیں۔ ہر کام میں للہیت، اور جتنی بھی آپ اس میں کوشش کرو گے تو آپ اپنی منزل سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ دیکھیں ایک بات میں آخر میں کہوں کہ دنیا جو ہے، دنیا میں ہم نے چلنا ہے اللہ کے راستے پر، اللہ کو منزل بنا کے، اور یہ بات بھی میں کہہ دوں آپ چل نہیں سکتے، آپ تقویٰ کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے، آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا اگر اگر آپ کی منزل نہ ہو تو یہ سب کچھ آپ کے لیے بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ قدم قدم پہ آپ بھول رہی ہوں گی یا بھول رہے ہوگے، جو بھی ہو، مرد و عورت۔ تو ایک تو اپنی منزل کو خالص کر لیں، نیت کو خالص کر لیں، زندگی گزارنے کی نیت کو خالص کر لیں۔ اگر آپ خالص کر لیں گے تو پھر سب سے آسان طریقہ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے، سب سے آسان طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو تیز تر گامزن منزل مادور نیست، جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، منزل دور نہیں ہے۔ دیکھیں منزل تو ہمارے سامنے ہے، صرف ہم نے ارادہ کرنا ہے اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا ہے۔ ہر کام میں للہیت کا خیال رکھنا ہے، ہر کام میں، ہر بات میں للہیت ہونی چاہیے۔ تو جتنی بھی آپ اس میں کوشش کرو گے تو آپ اتنی رفتار آپ کی تیز ہوگی اور آپ منزل تک جلد سے جلد پہنچ جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم